چاندپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو جنگلات پہاڑوں اور ندیوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ دل، محبت کرنے والے اور دیومالائی قصوں کے دلدادہ تھے۔ اسی گاؤں میں مہرین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی کی چمک اور دل میں ستاروں سی نرمی تھی۔ وہ گاؤں کی ہر دلعزیز بیٹی تھی اور اکثر ندی کنارے بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کیا کرتی۔ ایک رات جب چاندپور پر نیلے چاند کا سایہ چھا گیا، ایک اجنبی گھوڑے پر سوار گاؤں آیا۔ وہ شہزادہ ایاز تھا، ایک دور کے بادشاہ کا بیٹا جو اپنی سلطنت چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکلا تھا جہاں دل کو سکون ملے۔ مہرین اور ایاز کی پہلی ملاقات ندی کنارے ہوئی۔ دونوں کی آنکھوں نے وہ کہا جو لفظ کبھی نہ کہہ پائے۔ گاؤں میں شہزادے کی آمد پر چامے گوئیاں شروع ہو گئیں، لیکن ایاز نے سب کی توجہ مہرین کی جانب ہی رکھی۔ وہ اس کے سادہ پن اور نرم لہجے کا گرویدہ ہو گیا۔ لیکن کہانی میں نیا موڑ تب آیا جب نورجہاں چاندپور کی ایک بھولی بھالی مگر پراسرار عورت نے مہرین کو ایک راز بتایا۔ تم صرف اس گاؤں کی بیٹی نہیں، تمہارے خون میں چاندنی جادو کی طاقت ہے۔ تم چاندپور کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ مہرین کے لیے یہ انکشاف حیران کن تھا، مگر وہ اپنے نصیب کو قبول کر چکی تھی۔ دوسری طرف ایاز کا باپ، جو کہ اس کا پیچھا کرتے چاندپور پہنچا، چاہتا تھا کہ ایاز واپس چلے اور اپنی سلطنت سنبھالے۔ مہرین نے ایک رات چاند کی روشنی میں نورجہاں سے علم حاصل کیا اور گاؤں کے گرد جادوئی حفاظتی دائرہ باندھ دیا۔ ایاز نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ تاج و تخت کو چھوڑ کر مہرین اور چاندپور کے ساتھ رہے گا۔ نورجہاں جو بظاہر ایک عام عورت تھی، دراصل چاندپور کی سابقہ نگہبان تھی۔ اس نے اپنی طاقت مہرین کو سونپ دی اور خود پہاڑوں کی جانب چلی گئی۔ ایاز اور مہرین نے ندی کنارے ایک سادہ مگر پاکیزہ تقریب میں ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر چن لیا۔